بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل عربی زبان کے۔ قال اللہ تعالی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ ہے اس کا، ہم نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان میں، اور اگر بہت ہی بامعنی ترجمہ کریں، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان جو تمام زبانوں میں زیادہ فصیح، وسیع اور منضبط زبان ہے، نزول قرآن کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ یعنی تمام کتابوں میں سب سے اشرف کتاب، تمام زبانوں میں سب سے اشرف زبان، تمام رسولوں میں سے اشرف رسول پر تمام فرشتوں میں سے اشرف فرشتے کے ذریعے اتاری گئی، اور یہ اتارنا زمین کے بہترین حصے میں ہوا، اور اس اتارنے کی ابتدا تمام مہینوں میں سے اشرف مہینے رمضان المبارک میں ہوئی، لہٰذا قرآن پاک تمام وجوہ سے کامل و مکمل ہوا۔ اب اس مختصر سی بات سے آپ اتنا اندازہ تو لگا لیں گے اپنی اہمیت کا کہ اشرف کتاب، اشرف زبان، اشرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشرف فرشتے کے ذریعے زمین کا سب سے بہترین حصہ، اور مہینوں میں سے سب سے اشرف مہینے میں جو کتاب اتاری گئی۔ اب اس کتاب کی زبان کو ہم جب سیکھیں گے تو ہمارا بھی شمار کن لوگوں میں کیا جائے گا، ہم کن لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو آج سے ہی بہت ہمت والا اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ فیصلہ کر لیں کہ آج آپ بیٹھے ہیں تو اب یہاں سے یہ کر کے نکلنا ہے۔ ہمت نہیں جھٹانی ہے کہ ہم بہت ہی مقدس کتاب اور بہت ہی پیاری زبان سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو تمنا ہوتی ہے نا، وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب اس کی اہمیت پتہ ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو اس چیز کی اہمیت پتہ ہی نہیں ہوگی، آپ اس زبان کو نارمل طریقے سے لیں گے، آپ اس چیز کو بہت نارمل لیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کسی نے آپ کو ایک سوٹ گفٹ کیا، دکھنے میں وہ آپ کو نارمل سا لگ رہا تھا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ 1000 یا 2000 روپے کا ہوگا، آج کل تو یہ عام سی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کی نظر اس کے ٹیگ پہ پڑے گی، اچھا فلاں برانڈ کا ہے یہ، اس کا آؤٹ لیٹ میں تو اس کی قیمت 8000 لکھی تھی، اس کی قیمت 10000 لکھی تھی، اب آٹومیٹکلی وہ آپ کو اچھا لگنے لگے گا۔ پہلے نہیں اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب وہ آپ کو آؤٹ لیٹ پہ لگا ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی اچھا لگنے لگے گا۔ تو اسی طریقے سے اپنے دماغوں میں جو قرآن کریم ہے اور اس کی زبان کی اہمیت کا آؤٹ لیٹ ہے، وہ یہ بنا لیں کہ سب سے زیادہ جو فضیلت اور اشرف المخلوقات، ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، یعنی کہ جو اس قرآن کو پڑھنے والی جماعت ہے یا اس قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات میں سے چنے ہیں، یعنی یہ ہمیں چنا ہے۔ تو ہم اس قیمتی زبان کو سیکھنے کے لیے خود کو قیمتی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ویلیو کو جانیں۔ ہم جب اس کی ویلیو کو جانیں گے تو ہم جب اپنی زبان سے اس ویلیو کو ادا کریں گے نا، تو ہمیں اپنی ویلیو بھی بہت اچھی لگے گی، ہمیں اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا، ایک خوشی، ایک مسرت محسوس ہونے لگے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمارے دلوں میں یہ اتار دیں، آمین ثم آمین۔ تھوڑا ہی صحیح، یہ علم ایسا ہے، یہ علم کا سمندر ایسا ہے کہ اس سمندر میں سے جو نون کا نقطہ ہے نا، ہم وہ بھی نہیں سیکھ پائیں گے ابھی ان 20 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جتنا سیکھیں گے ہم اس کو پورے اخلاص کے ساتھ سیکھیں، پورے اخلاص کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔
اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن عربی ہے۔ نمبر 3، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی۔ جب لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان بھلا دی اور وہ سریانی میں کلام فرمانے لگے۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے پھر عربیت ان کی طرف لوٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو طواف میں فارسی میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور فرمایا، عربی زبان کی طرف راستہ تلاش کر، یعنی عربی زبان کو سیکھ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا، عربی سے مروت میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متعدد روایات میں، جن کو حافظ ابن تیمیہ نے اقتضاء میں نقل کیا ہے، ان سب کا مقصد عربیت کی ترغیب اور اس کے سیکھنے کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، لا يقبل الرجل بنوع من العلوم ما لم يزین علمه بالعربیہ، یعنی آدمی کو کسی علم میں قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو علم عربیت سے مزین نہ کرے۔ اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ اسلام کی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز، صلاۃ، جس کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں ہمارے لیے دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہر ہفتہ واری ہمارا جمعے کا خطبہ ہوتا ہے عربی زبان میں ہوتا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہمارا عمومی اور اجتماعی طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ بھی عربی زبان میں ہی ہوتا ہے۔ صبح اور شام کی ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں، ہمارے اذکار جو ہوتے ہیں، وہ سب عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ جب نماز ہے عربی میں، ہمارے دن اور رات کے اذکار ہیں عربی میں، تو یہ کیا رہے ہیں ہم سے؟ میں بچپن میں جب چھوٹی تھی نا تو میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نا ایک ایسا بہترین استغفار بتا دیں جو میں پڑھوں تو اس میں میری دنیا، میری آخرت، ہر چیز کی معافی کی دعا ہو، اور وہ بہت چھوٹا سا ہو۔ میں سوچتی رہتی تھی کون سی دعا، میں جہاں استغفار کی کوئی دعا دیکھتی تھی میں بس اس کو پڑھنا شروع کرتی تھی، لیکن ساری تو پڑھنا بس میں نہیں ہے نا۔ آپ اتنی اذکار کی کتابیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم اٹھائیں تو ہم تھک جائیں لیکن ہمارے اذکار نہیں ختم ہوں گے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تعریفات لکھنے بیٹھ جاؤ تو سمندر کے پانی کے برابر بھی، اگر 7 سمندر برابر بھی اگر پانی کو انک میں تبدیل کر دیں تب بھی اللہ رب العزت کی تعریفات مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اذکار بھی ایسے ہی ہیں، اذکار بھی تو اللہ کی تعریف ہی ہے۔ پھر میں نے جب 6 کلمے یاد کرے نا تو جب میں نے 5واں کلمہ یاد کیا میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اگر ہم یہ 6 کلمے پہلے ہی یاد کر لیتے اور ان کو سمجھ لیتے، سمجھے نہیں تھے پہلے، یاد تو تھے سمجھے نہیں تھے، لیکن جب سمجھے عربی زبان کے بعد وہ 5واں کلمہ جب میں نے سمجھا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو دماغ میں میرے ایک چیز پہلے سے رچی اور بسی ہوئی ہے، میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہوں، وہ تو آٹومیٹلی میری زبان میں مطلب جاری اور ساری ہے۔ مجھے ٹینشن کیوں دی؟ میں نے اس کو کبھی دل سے پڑھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس پہ کبھی تدبر نہیں کیا، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ 5واں کلمہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ میں اس 5ویں کلمے کو ذرا دیکھوں تو یہ 5واں کلمہ آخر ہے کیا؟
اس 5ویں کلمے میں مجھے سب سے بہترین دعا ملی استغفار کی. اب آپ لوگ بھی نا کوشش کرے گا کہ آپ لوگ اس 5ویں کلمے کو دیکھے گا. جب آپ اس کے کلمے کے ترجمے کو دیکھیں گے نا آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا. یقین مانیں جب آپ پڑھیں گی نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ اللہ سبحان اللہ کہ جان بوجھ کر اور غلطی سے سرا و علانیۃ کہ جو میں نے چھپ کے کی اور علانیہ کی ہے ان سب کی معافی دے دیں. پھر آگے عربی میں آپ اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے آپ وہ بھی معاف کر دیں اور جو نہیں بھی پتہ مجھے میں بھول گئی ہوں جو وہ بھی معاف کر دیں. ارے کتنی ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغوں میں بٹھائی ہوئی ہے. ہمیں اراد بھی ہے لیکن ہمیں مانگنا نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ سے. ہمارے مانگنے میں کمی کہاں آ گئی؟ ہمارے تدبر میں آ گئی کمی. ہم نے کوشش نہیں کی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو سوچیں. ایسے ہی لوگ فلسفی میں نہیں کہتے کہ پہلے سوچو تولو اور پھر بولو، یعنی کہ اس میں غور کرو. تو اسی طرح جب عربی زبان کو سیکھیں گے تو ہر چیز کو سوچیں گے. نمازوں میں وقت مطلب نمازوں میں ہمیں پڑھ لیتے ہیں بس جلدی جلدی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھتے ہیں، اس لیے دل نہیں لگتا. کہ جب عربی زبان سیکھیں گے نا تو نماز میں بھی مزہ آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی بھی رکاوٹ آئے، کتنی ہی کوئی مجبوری آئے، واجب نہیں چھوڑنا، واجب ملے گا. ٹھیک ہے؟ درس ہوگا واجب ملے گا، 5 منٹ کا درس 10 منٹ کا درس ہوگا، آج کا تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن مختصر سا درس ملے گا اور مختصر سا واجب ملے گا. کوئی بات نہیں، ایک دن ہم تھوڑی سی قربانی دیں گے ان 20 دنوں میں اور ہم اپنا واجب مکمل کر کے دیں گے. گندی رائٹنگ میں دے دیں آئی ڈونٹ مائنڈ بٹ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور چل انشاءاللہ پھر اس میں اگلی دفعہ ہم بات کریں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا عربی زبان مکمل، تو ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ 20 دن کا مختصر سا کورس ہے اس میں ہمیں تو کچھ ہی آئے گا، تو اگر ہم مکمل طور پہ سیکھنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جہاں تک آپ معمولی طور پہ تھوڑا بہت آپ کو جو سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے یاد کیا، اس کو تھوڑا سا وقت دیا تو انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا سمجھ میں آنے لگے گا. اور اگر آپ نے اس پہ 4 ماہ کا وقت لگا لیا، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی وقت لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا 7واں مہینہ چل رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی 1 سال کا تخصص کرا عربی میں، اب میں دوبارہ سے کر رہی ہوں تاکہ میں بھی واپس نا ریفریش ہوتی جاؤں. وہ پیج کو جتنی دفعہ ریفریش کرتے ہیں نا وہ اتنا اچھا ریلوڈنگ کے بعد اتنا ہی اچھا نکلتا ہے، صاف پکچر آتی ہے بالکل. تو اسی طرح دماغ میں جب زنگ نہ لگے نا تو پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھیے. اور بچپن سے ہم کیا سیکھتے آ رہے ہیں؟ انگریزی سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں آج تک نہیں آئی کیونکہ ہم بس سیکھ ہی رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس میں نئی چیزیں ڈھونڈ نہیں رہے. ٹھیک ہے؟ آج بھی ہم ٹوٹی پوٹی ہی بولتے ہیں لیکن عربی اسی طرح کیوں؟ کیونکہ نئے ورڈس ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وکیبس نہیں ہیں. تو جب آپ کے پاس وکیبس آنے لگیں گی، جب آپ کو شوق ہوگا، آپ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہیں آج تو باجی نے مجھے صرف 10 ورڈز دیے، اچھا وہ تو میں نے یاد کر لیے. پنکھا میں نے سوچ لیا مروحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے مجھے یاد ہو گیا. اچھا جی اب میں موبائل کو جوال کہتے ہیں، کتاب کو تو کتاب ہونی، تو اتنا آسان تھا. ٹھیک ہے اب میں بیٹھی ہوئی ہوں، اچھا سامنے میری جو ہے نا وہ ڈیسک رکھی ہوئی ہے، سامنے میری جو ہے نا وہ شیلف رکھا ہوا ہے بک کا. ٹھیک ہے تو یہ شیلف کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا کرا؟ اب تو ڈکشنری کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو ڈکشنری کے لیے لائبریری جائیں یا کسی کمرے میں جائیں یا بیگ کھولیں، ڈکشنری کھولیں، اس کے ورڈز ڈھونڈیں، پہلا دوسرا تیسرا، ایسے ہی کرتے تھے ہم. اس علم کا بھی اپنا مزہ ہے، اس ڈھونڈنے کا بھی اپنی ایک چاہ ہوتی تھی اور اس میں نئے ورڈز اور ملتے جاتے تھے. خیر ابھی ہم نے گوگل کرا، ہم اس میں لکھ دیں گے کہ عربی میں شیلف کو کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس آ جائے گا رفن. ارے زبردست ہو گیا یار، یہ تو رفن ہے. اچھا یہ لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ میں لکھ دوں مصباح. یہ آپ کی طلب کی بات ہے کہ آپ کے دل میں کتنی طلب ہے.
آپ کو جب طلب زیادہ ہونے لگے گی نا، آپ خود بخود بیٹھے بیٹھے آپ خود ہی بتا دیں گے کمرے کو کیا کہتے ہیں. اچھا غرفہ کہتے ہیں، یار یہ تو مجھے سب کچھ آ رہا ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. یاد کرنا ہے، دماغ میں فٹ کرنا ہے. یاری میں چشمہ میں نہیں ہوں، چشمے کو کیا کہتے ہیں؟ نظارتی. اچھا یار مجھے یہ بھی یاد ہو گیا. تو آپ اپنی وکیبلری پہ جتنی فوکس کریں گی نا، آپ چیتا ہو جائیں گی. آپ کو خود بخود عربی بولنی کیا زبان سے پسلنے لگ جائے گی عربی، اور اتنا مزہ آنے لگ جائے گا کہ بس. عربی زبان و ادب کی مہارت اور اس کی زبان کا جو علوم و فنون ہے، نحو، صرف اور اس کے معنی، ان تک پہنچنا، اس میں تو شاید ہمیں بہت ہی لمبی لمبی عمریں درکار ہو جائیں. بٹ اگر ہم ووکیبلری استعمال کرنا سیکھ لیں گے تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے عربی بول سکتے ہیں. کئی فعالوگی سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اس میں وقت لگائیں. آج کے درس کو بھی وقت لگا کے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار سنتے رہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یاد کرنے کی کوشش کریں. جن سے یاد نہیں ہوتا وہ بار بار درس سنیں. سننے سے بہترین مشق نہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مشق ہے ہی نہیں سننے سے بہترین. ٹھیک ہے، باقی واللہ تعالی نسأل ان یجعل هذا الجهد المتواضع خالصا لوجه الكريم وان ينفع به نفعا عظیما. آمین ثم آمین. اچھا عربی زبان ہم سیکھ کیوں رہے ہیں؟ اس پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے المدخل الی العربیہ میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان امور دین میں سے ہے. عربی زبان امور دین میں سے ہے، اس کا سیکھنا واجبات میں سے ہے. اس کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، وہ بغیر لغت عربیہ کے سمجھا نہیں جا سکتا. کیا کہا؟ عربی زبان امور دینیہ میں سے ہے، اس کا سیکھنا، عربی زبان کا سیکھنا واجبات میں سے ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا ہم پر فرض ہے. اور قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے کب؟ ہم بغیر عربی سیکھے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جو لوگ تحصیل واجب کا ذریعہ ہو تو وہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو اگر ہم یہ چیز سکھا رہے ہیں، آپ کو یہ حاصل ہو رہی ہے یہ چیز، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ اب آپ اس کام کو پورا کریں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں. اب آپ کو وسائل اور اسباب مل رہے ہیں تو ان کو اختیار کرنے کی جب ہمت کر لی ہے، ایک کلک کر گروپ میں آ گئے ہیں، تو اب آپ کوشش کریں کہ یہاں سے تھوڑا بہت ہی سیکھ کے نکلیں اور فائدہ لے کے نکلیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو یہ انشاءاللہ ہم بول رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا، اس کا بھی ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا. اچھا میں آپ لوگوں کو صرف ایک چھوٹا سا ٹاسک دیکھی جا رہی ہوں جو کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، چاہے ہم ایک ہی صفحہ پڑھیں، ایک ہی لائن پڑھیں یا ایک جز پڑھیں قرآن کریم کا. الحمدللہ ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی تلاوت کے بعد جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم. تب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ صدق اللہ العظیم کا ترجمہ کیا ہے. کوشش کرنی ہے، سوچنا ہے، گوگل نہیں کرنا ہے. جب آپ اس کو سوچیں گے نا، آپ کی سوچ کے ہی اندر جواب آگے کہ صدق کا کیا ہے، اللہ کے معنی، وہ تو اللہ کے نام کی تو معنی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عظیم کے معنی کے جب آپ یہ سوچیں گے نا، آپ کو خود بخود اس عربی زبان کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ترجمہ اس کا مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتانا ہے. ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.